مسئلہ کچھ اور ہے۔ شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے پیشاب سے فارغ ہو جائیں، عام طور پر لوگوں کا ذہن ہے اس مسئلے پر، لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے، کبھی کسی وجہ سے سفر میں ہے یا کسی وجہ سے پیشاب سے فارغ ہو کے طہارت نہیں لے سکے پانی سے، تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب طہارت ٹوٹ گئی۔ اب اس کے نتیجے میں جب تک غسل نہ کریں، جب تک جسم نہ دھو لیں، اس وقت تک ساری نمازیں معاف سمجھتے ہیں۔ اور کئیوں کو دیکھا گیا کہ مسجد کے باہر ٹھہرے رہتے ہیں، صاحب کیا ہوا؟ طہارت نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ اگر کسی وجہ سے پیشاب سے فارغ ہو کے پانی سے طہارت نہیں لے سکے، ڈھیلا ہے، مٹی ہے، نہیں لے سکے، ٹیشو کا استعمال آپ نہیں کر سکے، یعنی عضو کے حصے کو اگر آپ نہیں پوچھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام اتنا سخت مذہب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جسم پر پیشاب کے چھینٹے نہیں پڑے، آپ کے ڈرائر اور پینٹ پر اگر پیشاب کے چھینٹے نہیں پڑے ہیں، اور پیشاب کے چھینٹوں سے مراد اتنی مقدار کہ جو شریعت کی نگاہ میں قابل معافی نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ ہتھیلی کا بیچ کا حصہ، بیچ کی ہتھیلی کو اگر آپ گول دائرہ مانیں تو جتنا گول دائرہ بن سکتا ہے، شریعت کی نگاہ میں اس کو 1 درہم کہتے ہیں۔ ہر آدمی کی اپنی ہتھیلی کو آپ بیچ میں گول دائرہ مان لیں، تو جتنا حصہ ہے اتنا حصے سے زائد اگر پیشاب لگ گیا تو وہ دھونا ضروری ہے، اس سے کم میں معاف ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اگر چھینٹے 2-4 چھینٹے پڑ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوری پانی سے طہارت نہ لینے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی نمازیں چھوڑ دے تو اس اللہ کے پاس معافی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی غسل کی ضرورت نہیں، جسم دھونے کی ضرورت نہیں، خواہ نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ پانی سے طہارت لیں، حتی الامکان اس کا احتیاط کریں۔ بعض مرتبہ بے ساختہ بغیر اختیار کے برداشت نہیں ہو سکتا، آدمی پیشاب کر لیتا ہے، پانی نہیں مل پاتا، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ طہارت ٹوٹ گئی۔ طہارت نہیں لیا آپ نے، کوئی بات نہیں، صرف اتنے حصے کو بعد میں آپ اگر موقع مل جائے تو دھو لیجئے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیے، کوئی آپ کی طہارت نہیں ٹوٹی۔ طہارت ٹوٹی ہے غسل کرنا صرف ایک ہی صورت میں ہے، احتلام ہو یا بیوی سے صحبت ہو، بس اس کے نتیجے میں غسل ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ کبھی پاکی نہیں ٹوٹتی آپ کی۔ جو پاکی ٹوٹنا، جس کے ذریعے غسل ضروری ہے، جس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، جو عام طور پر خیالات و تصور ہے، جس کے نتیجے میں اچھے لوگ جو نمازوں کے ماشاءاللہ پابند ہیں لیکن صرف اس وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یہ اپنے خود ساختہ مسائل کو احتیاط کیجئے۔ عوام کا کام مسئلے بتانا نہیں ہے، علماء سے پوچھئے، مسئلے مسائل پوچھئے، اور پھر اس کے ذریعے اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کی کوشش کیجئے۔